تعالی رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں ہیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن ایک میرا طریقہ، سنت۔ تو سنت کیا ہے؟ حدیث۔ اور سیرت آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بیسک ہیں۔ جی نہیں ہارون رشید صاحب، صرف ڈرامے بازی کے لیے، برین واشنگ کے لیے 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تو آپ بچوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے انہیں اچھی اچھی حدیثیں چن کے پڑھا دیں گے، لیکن جو بے وقوفانہ اور احمقانہ حدیثیں ہیں ان کو کون پڑھائے گا؟ آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا، آپ تو چن چن کے اچھی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کا کام میں کرتا ہوں، جو حدیثیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا۔ اور رائٹ میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد، اور صحیح بخاری کی درس و حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم صحیح بخاری کی تیسرے چیپٹر، جس کا نام ہی علم والی کتاب ہے، اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھتے ہیں اس کتاب میں کیا علمی ذہانت چھپی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث نمبر 1 ہے تیسرے چیپٹر کی۔ اس میں حضرت محمد سے پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کی کیا نشانیاں؟ تو انہوں نے پھر بتایا میں قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ ان میں سے یہ وہی جو بڑی مسلمان اکثر بتاتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں، کہ جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے گی تو قیامت ہونے کا انتظار کرنے لگ جاؤ۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ تو حضرت محمد نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ واہ دوستوں، حکومت جو ہے ازل سے نالائق حکمرانوں کے ہاتھوں بھی آتی رہی ہے اور سمجھدار حکمرانوں کے ہاتھیں بھی آتی رہی ہے، اور بلکہ جب حضرت محمد نے یہ حدیث سنائی تھی اس وقت دنیا کے 99% لوگ غربت کی سطح، لکیر کی سطح سے نیچے رہتے تھے، اور آج 50%، تو آج یہ 50-50 ہے۔ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ مجموعی طور پہ اوور آل جو حکومتیں ہیں وہ کامیاب لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک نظام ایسا بنایا ڈیموکریسی کا، اور ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں کامیاب لوگ، زیادہ سمجھدار لوگ آگے جاتے ہیں، ذہین لوگ آگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اوور آل وہ اچھے سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہی، نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی۔ اکا دکا آپ کو ایگزامپلیں مل جائیں گی، لیکن بہرحال جو بددیانت لوگ یہ تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، نیرو کلیگلا نالائق لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی غلط بتائی ہے، کیونکہ اوور آل جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وقت دنیا کی حکومتیں، کاروبار حکومت جو ہے زیادہ سمجھدار لوگوں کے لیے، قابل لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ کچھ کہیں گے نہیں نواز شریف دیکھو کتنا نالائق تھا، یہ وہ، اکا دکا آپ کو ایگزامپلیں مل جائیں گی، لیکن ایسے ہر جگہ نہیں ہے۔ چلیں یہ تو پہلی حدیث ہے، اب دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ یہ ایک سائنسی اعتبار سے عجیب سی حدیث ہے، یہ تیسرے چیپٹر کی تیسری حدیث ہے۔ اس پہ ایک دفعہ حضرت محمد نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مراد اس درخت کی سی ہے۔ تو حضرت محمد سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو حضرت محمد نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی کھجور کے درخت کے پتے نہیں جھڑتے۔ تو دوستو یہ دیکھ لیں، ابھی بھی آپ آرام سے جا کے گوگل کر کے دیکھ لیں، کھجور کے درخت کے بھی پتے جھڑتے ہیں، اور یہ اس کا نیچرل حصہ ہے، اور یہ اس کا ایک نیچرل لائف کا سائیکل ہے، اور جس کے پتے جھڑتے بھی ہیں اور دوبارہ نئے پتے بھی اگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گے سائنسی طور پہ غلط ہو گئی یہ بات۔ تو یہ کیسا بک آف نالج ہے، کیسا علم ہے، کتابی علم ہے۔ چلیں اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ بڑی مزے کی حدیث ہے، یہ تیسری کتاب کی 13ویں حدیث ہے۔ اس میں حضرت محمد نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک اسلام کو یا امت اسلامیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان مسلمانوں کو اپنی اس حدیث پہ ایمان رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میرے جیسے لوگوں کے ملحدوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، گالیاں دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ ان کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ان کی امت کو تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا۔ اگر 10,000 1,00,000 لوگ ملحد ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ کے ملکوں کے اوپر امریکہ بم مارتا ہے آپ کے مسلمانوں کی، اس وقت پوری دنیا میں بیڑے غرق ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو تو یقین رکھنا چاہیے کہ نہیں بھی ہماری امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چلیں یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ تھی، تو چلیں اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ ایک کامیڈی حدیث ہے۔ اس پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن یوسف، اس نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت محمد نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرما دی، اور اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ یعنی جب ابو یوسف، محمد بن یوسف 5 سال کا تھا تو حضرت محمد نے اس کے منہ کے اوپر پانی ڈال کے وہ کر کے کلی کر دی اس کے منہ پہ۔ اب جو خادم رضوی ٹائپ جو ملے ہیں، مولوی ہیں، وہ کہیں گے یا
कितना खुशकिस्मत होगा मोहम्मद बिन यूसुफ के उसके मुंह पे रसूल मुबारक ने कुल्ली मुबारक फरमा दी। अब क्या इसका साको सबाक है, क्या वजह हो सकती है, जो भी है, ये बड़ी एक अहमकाना सी हरकत है। चले, हजरत मोहम्मद को जिस तरह मैंने आपको बताया क्यामत की निशानियां बताने का बड़ा शौक है, उसके अंदर अंधेधुंध बेतरीख किस्म की उन्होंने पेशन गोइयां की। तो अब देखते हैं ये एक और पेशन गोई इन्होंने क्या की है, इसमें क्या किया है। तो ये दोस्तों हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि अलामात क़यामत में से, यानी क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि दीनी इल्म जो है वो उठ जाएगा और जहालत ही जहालत होगी, और लानिया यानी खुल्लम खुल्ला शराब पी जाएगी और जना फैल जाएगा। ये भी कोई अजीब सी बात है, इसमें क्या है, शराबें मगरिब में लोग अजल से पीते आ रहे हैं, शादी के बगैर सेक्स लोग अजल से करते आ रहे हैं, 2 लाख साल इंसान की तारीख है, ये तो हमेशा से होता आया और हमेशा से होता रहेगा। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात कि जो मेरी दरसो हदीस करेगा, नमाजें पढ़ाएगा, वो इल्म है, और जो आइंस्टाइन पढ़ाएगा, स्टीवन हॉकिंग पढ़ाएगा, वो जहालत है। वाह भी वाह। तो ये भी हमें फजूल सी पेशन गोई है। जो लोग कहते हैं ना बड़ी पेशन गोइयां दुरुस्त हुई हैं, ये इस किस्म की पेशन गोई हैं। चलें देखते हैं अगली हदीस को। तो यहाँ पे दोस्तों हज़रत मोहम्मद ने फिर वही पेशन गोई की है। यहाँ पे कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा कि या रसूलुल्लाह हर्ज से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया कि अपने हाथ से हरकत देकर फरमाया कि इस तरह, यानी गोया कत्ल फैल जाएगा। अभी तो पहले उन्होंने कहा जहालत फैल जाएगी, फितने फैल जाएंगे और कत्ल फैल जाएगा, तो यानी कत्लो गारत बहुत होगी। अब लोग यहाँ पे बेचारे जाहिल मुसलमान ये कहेंगे हाँ देखो अब कितना कत्लो गारत होती है, तो लेकिन साइंस हमें क्या कहती है इस मामले में? तो ये एक लिंक है, ये मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, इसके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये शेयर मौजूद है लिंक। तो इसके मुताबिक ये वेबसाइट है, जर्नल है conversation.com, कोई एमी कैमी नहीं है, साइंटिफिक जर्नल है। इसमें लिखा हुआ है अमेरिकन्स आर करंटली लिविंग इन वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम पीरियड्स एंड सो आर मेनी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी अमेरिका में भी इस वक्त लोग सबसे कम तरीन जुर्म वाले मुआशरे में रह रहे हैं, और बल्कि पूरी दुनिया में जुर्म जो है वो कम हो रहा है। इसी तरह ये नंबर 1960 और 70 की दहाई में तो बढ़ा, लेकिन तब से उसके बाद से तक 90 की दहाई से लेकर 40% कत्लो गारत में कमी आ गई, और ये पूरी दुनिया में कमो बेश ऐसा ही हाल है। तो हजरत मोहम्मद की ये पेशन भी गलत हो गई कि जो कत्लो गारत है, और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मुआशी खुशहाली आ रही है, जिसकी वजह से लोग जेल में जाना पसंद नहीं करते, इस वजह से लोग कत्ल कम करते हैं। अभी भी बहुत कत्ल है, बहुत कत्लो गारत है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह कहा कि वो कारोबारी हुकूमत जाहिलों के हत्थे आ जाएगा, नहीं, अभी भी जाहिल आते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले थे। 99% गुर्बत से कम होकर 50% गुर्बत होगी। उसी तरह कत्लो गारत जो थी उससे 40% कमी आ गई 70 की दहाई से लेकर, और 70 की दहाई से पहले, उससे पहले और कत्लो गारत होते थे। तो कत्लो गारत कम हो रही है, गुर्बत कम हो रही है। तो दुनिया जो है ज्यादा समझदार लोगों के हाथ में कारोबार हुकूमत जा रहा है, और हम जिस तरह बने नू इंसानियत जो है, मगरबी लोग, ये मुसलमानों के मुल्क तो है ऐसे ही, इनमें क्या करनी बात, लेकिन बाहर के जो दुनिया, जो बाकी की जो दुनिया, वहां पे कत्लो गारत कम हो रही है, वहां पे गुर्बत कम हो रही है, वहां पे इल्म ज्यादा आ रहा है, और जो कारोबारी हुकूमत है वो ज्यादा समझदार लोगों के हत्थे आ रही है। एक आदि आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी, जैसे ट्रंप वगैरह। तो चले दोस्तों अब एक कॉमेडी हदीस भी हो जाए। कॉमेडी नहीं, क्यूट हदीस है, वैसे क्यूट हदीस है ये। 34वीं हदीस है इसी चैप्टर की। इसमें हजरत मोहम्मद से ना कुछ सहाबा करम शरारतें कर रहे थे। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि आप मुझसे जो सवाल पूछना पूछो, यानी Q&A सेशन चल रहा था। तो एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है, यानी मेरे बाप का नाम क्या है? तो हजरत मोहम्मद ने फरमाया तेरा बाप हज़ाफा है। फिर दूसरे आदमी खड़ा हो गया, उसने भी पूछा, या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है? हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शबिया का आजाद करदा गुलाम है। आखिर में हजरत उमर ने हजरत मोहम्मद के चेहरे की बदलती हुई रंगत को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि हजरत मोहम्मद को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह हम इनकी बातें दरियाफ्त करते हैं, जो आपको नागवार हो तो अल्लाह से तौबा करते हैं। यानी वो हजरत उमर ने पहचान लिया कि हजरत मोहम्मद के साथ हम क्या ऐसी शरारतें की जा रही, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, उनको शरारतें कर रहे थे। तो हजरत मोहम्मद ने से उन्होंने माफी मांग ली कि हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। चलो दोस्तों, अब ये देखते हैं हजरत मोहम्मद की ज़हनियत को समझने का कि एक चीज होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी बहुत सारे लोगों में एक इस तरह की बीमारी होती है कि गीली जगह पे हाथ नहीं रखना, या कोई भी चीज करनी है 2-2 3 दफा करनी है, ताक के नंबर में करनी है। तो हजरत मोहम्मद को 3 की बीमारी थी, इनको हर चीज ना 3 में करने का शौक था। तो इस पे ये एक हदीस है, उसमें बताया कि हजरत मोहम्मद जब कोई इरशाद फरमाते, जब कोई बात करते तो उसे 3 बार कहते ताकि लोग उसको अच्छी तरह से समझ लें।
اور جب کچھ لوگوں کے پاس حضرت محمد تشریف لے کے جاتے تو انہیں سلام کرتے تو 3 دفعہ سلام کرتے. اور یہ ہم نے اور اکثر حدیثیں بھی دیکھی جہاں پہ ان کو دستک بھی دینا، 3 دفعہ دینا. کوئی سوال پوچھے اپنی کس سے سب سے زیادہ پیار کروں تو کہیں ماں سے، پھر ماں سے، پھر ماں سے. تو 3 دفعہ ان کو کرنے کا یہ کوئی obsessive compulsive disorder تھا. چلیں اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی مزے کی حدیث ہے. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ یہ تو پے پال پہ اور پیٹریون پہ پیسے مانگتا ہے، چندے حاصل کرتا ہے، تو حضرت محمد بھی اسی طرح کا کام کرتے تو اس زمانے کے حساب سے وہ اس زمانے کا پے پال اور پیٹریون چلا رہے تھے. تو یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے حضرت محمد نکلے اور ساتھ میں حضرت بلال بھی تھے. آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو بھی خطبہ اچھی طرح سے شاید سنائی نہیں دیا، تو حضرت محمد نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی، عورتوں کے پاس سے نہیں چلے گئے، اور انہیں صدقے کا حکم دیا. کوئی عورت بالی اتار کے دے رہی ہے، کوئی انگوٹھی دے رہی ہے، اور حضرت بلال جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ ایک چادر رکھی ہوئی تھی جس کے اندر وہ ساری چیزیں اکٹھی کر رہے تھے. تو یہ اس زمانے کا حضرت محمد کے زمانے کا پے پال اور پیٹریون چل رہا تھا. تو ٹھیک ہے، ایسا کوئی ایسی بات نہیں. اپنا کام کرنے کے لیے آپ کو، ہم کیپٹلسٹ دنیا میں رہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ مجھے بھی ضرور پے پال یا پیٹریون کے ذریعے پیسے بھیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کو میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکوں اور لوگوں تک میرا پیغام جا سکے. چلیں اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. دوستو یہاں پہ حضرت محمد نے ایتھیسٹوں کے بارے میں بات کی ہے، جو ہو سکتا ہے اور مسلمان کہیں گے دیکھا ہماری پیشن گوئی درست ہو گئی. تو اس میں حضرت محمد نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب نا علم کوئی باقی علم نہیں رہے گا اور لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کچھ مولوی حضرات یہاں پہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ماڈرن مسلمان ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ، اور کچھ جو مولوی حضرات ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو ملحدوں نے حارث جیسے لوگوں کو اپنا سردار بنا لیا، حارث کو فون کر کے سوالات پوچھتے ہیں، سولوشن مانگتے ہیں. تو دیکھا ہمارے حضرت محمد نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا. مزے کی بات ہے، پھر وہی بات، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ وقت ہمیشہ سے رہا ہے. لوگ ارسطو، افلاطون، ان لوگوں کو سنتے رہے ہیں ہمیشہ سے. آئنسٹائن، اسٹیون ہاکنگ کو آج کل سنتے رہے ہیں، ڈارون کو سنتے رہے ہیں. تو یہ کوئی بڑا تیر حضرت محمد نے نہیں مارا. جو یہاں پہ بات دراصل یہ کہ جو حضرت محمد کی مینٹیلٹی سے، لاجک سے یا ان کی منطق سے ایگری نہیں کرتا، اس سے متفق نہیں ہوتا، تو وہ اس کو جاہل بنا دیتے ہیں. یعنی جو میں کہوں گا وہ جہالت ہے. جو یہ مولوی حضرات، ملا منافق جیسے لوگ جو کہیں گے وہ ہاں جی ہاں بڑی علم کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. چلیں اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی مزے کی حدیث ہے دوستو. یہاں پہ پھر ثبوت ملتا ہے کہ حضرت محمد بیٹھے بٹھائے چیزیں ایجاد کر لیتے تھے. تو یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عورتوں نے حضرت محمد سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مرد جو ہے ہم سے آگے نکل جائیں گے، آپ ہمیں بھی کوئی اسپیشل خطبہ دیا کریں. تو حضرت محمد نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا. اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہوں نے وعظ فرمایا، اچھے احکامات سنائے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے، یعنی جس عورت کے 3 بیٹے مر گئے ہیں، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے. یعنی ان عورتوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ ایک طرح سے اس کے 3 بچوں کی اس نے قربانی دے دی ہے، یا اپنی موت بھی مر گئے جو جس وجہ سے بھی مرے. تو اس پہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹے آگے بھیج دیں تو پھر کیا؟ تو حضرت محمد نے فرمایا ہاں دو بھی. تو شاید وہاں پہ کوئی ایک ایسی عورت بھی ہوتی جس کا ایک بیٹا ہوتا تو وہ بھی آگے پوچھتی کہ یا رسول اللہ، اگر میرے 3 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، اگر ایک ہوں تو کیا؟ تو حضرت محمد نے اس پہ بھی کہہ دینا تھا ہاں ایک بھی چلے گا. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے چیزیں ایجاد کر لیتے تھے. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں حارث اچھا انسان کون ہے، تو میں آپ کو کہوں اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. تو کوئی بندہ کہے یار حارث باپ سے پیار کرنا نہیں ہے، میں کہوں ہاں باپ بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح حضرت محمد بیٹھے بٹھائے چیزیں بنا لیتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے. چلے دوستوں اگلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ بھی وہی کہ اپنے لیے اسپیشل اصول بنائے ہوئے ہیں. تو کسی نے حضرت محمد نے ایک دفعہ فرمایا کہ مکے کے اوپر نہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی یہاں پہ لڑائی مار کٹائی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے فرمایا مکے میں کوئی خون ریزی نہیں کر سکتا یا اس کا کوئی پیڑ بھی نہیں کاٹ سکتا. پھر آگے کوئی اللہ کے رسول کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اسے کہہ دو. اور آگے سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں اللہ اور رسول کے لیے مکے میں لڑائی کر رہا ہوں، جنگ اللہ اور رسول کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کو کہہ دینا کہ نہیں بھائی کوئی تمہارے پاس اجازت نہیں ہے. حضرت محمد نے پھر آگے سے ان کے ذہن میں، جب یہ کہہ رہے ہوں گے تب ان کے ذہن میں آیا ہوگا یار لیکن یہ کام تو میں خود کر چکا ہوں. تو پھر انہوں نے آگے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف اجازت دی گئی، میں ایک اسپیشل آدمی ہوں، ظاہر سی بات ہے میں تو سرکار دو عالم اور حضرت اللہ تعالیٰ کا چہیتا، مجھے اجازت دی، لیکن مجھے بھی کچھ لمحوں کے لیے اجازت دی مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، باقی کسی کو نہیں. یعنی وہی اپنے کیونکہ مکہ سے پیار تھا، وہ نہیں چاہتے تھے یہاں پہ کوئی خون ریزی ہو. چلیں دوستو اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ حدیث بڑی مزے کی ہے، اس کو لوگ مولوی حضرات بڑا شوق سے استعمال کرتے ہیں. یہ ہے حدیث نمبر 52. تو اس میں حضرت محمد نے فرمایا
کہ اپنی اولاد میرے نام کے اوپر رکھو. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے نام سے پہلے نا محمد لگا ہوتا ہے, یعنی محمد سلمان, محمد بھٹی, محمد شہید, محمد, ہر بندے کا نام محمد ہے. تو یہ دیکھیں, اب اس کو کہتے ہیں نارسسزم, یعنی اپنے آپ کو ہر جگہ پہ گھسایا ہوا. اور یہاں سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ حضرت محمد کو اپنی لیگیسی چھوڑنے کا بڑا شوق تھا, یعنی اپنا نام دنیا میں چھوڑ کے جانے. کہ دیکھ لو آج بھی 1400 سال بعد لوگ ان کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے اسلام بنانے کا مقصد کیا تھا, ایک اپنا نام چھوڑ کے جانا دنیا میں. بڑے بڑے لوگوں کو نام چھوڑ کے جانے کی خواہش رہتی ہے. اکیلیس کو تھی, الیگزینڈر دا گریٹ کو تھی, جولیس سیزر کو تھی, چنگیز خان کو تھی. اس طرح کے بڑے بڑے لوگ, کچھ لوگ گزرتے ہیں جو ان کو اپنا نام چھوڑ کے جانے کی ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے, اب جیسے اگر میں ہوں, میں کہوں کہ جتنے ملحد آج سے پاکستان میں, جو ملحد میرے چاہنے والے ہیں, جو مجھے پسند کرتے ہیں, اپنے نام اپنے بچوں کے نام سے پہلے نا حارث لگا دو, ہیرس لگا دو بس. لیکن اچھا, آگے اصل مزہ تو آگے کی بات میں. اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. اور جس بندے نے میرے نام کے ساتھ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اور دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیا. تو یہ مولوی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں حضرت محمد میرے خواب میں آ گئے, انہوں نے یہ کہہ دیا, میرے خواب میں حضرت محمد نے آ کے یہ کہہ دیا. اب بندہ پوچھے کہ جس نے حضرت محمد کو دیکھا ہی نہیں, اسے کیا پتا وہ خواب میں حضرت محمد ہے. اب وہی بندہ اگر حقیقت میں آ کے ان کو کہے کہ میں محمد ہوں, تو یہ کہیں گے چالو تو کہاں سے محمد آ گئے. یا کوئی آ کے کہہ دے میں حضرت عیسیٰ ہوں, میرا عیسیٰ کا دوسرا, میں دوبارہ واپس آ گیا ہوں, یا امام مہدی ہوں, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کون ہے. ظاہر بات ہے جب آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں. تو حضرت محمد بھی اسی طرح لوگ اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں. چلیں اگلی حدیث دیکھتے ہیں, یہ بھی بڑے مزے کی حدیث ہے, اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا امن پسندی کا مذہب ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے, اور یہی فہم اور وہ ایک مسلمان کو عطا کر دیتا ہے, یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے. میں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے, اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. یہ حکم ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے, یعنی اگر کسی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کا سر تن سے جدا تو ہو جائے گا, لیکن اگر کسی مسلمان نے کافر کا قتل کر دیا ہے تو اس کا سر تن سے جدا نہیں ہوگا. واہ, کہتے ہیں نا کہ بڑے جسٹس پہ بنا ہوا, عدل کے اوپر بنا ہوا ہمارا اسلام ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے اس حدیث میں لکھا ہوا. بک تیسرے چیپٹر کی 53 حدیث ہے, صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حکم ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. یعنی اگر کسی یہودی نے مسلمان کا قتل کر دیا تو ٹھیک ہے, اس کا سر تن سے جدا کر دو, لیکن مسلمان نے اگر کسی یہودی کا مار دیا تو یار چلو رہنے دو, کوئی بات. ان لوگوں کا مزہ پھر تبھی آتا نا. ریمنڈ ڈیوس تھا, اس نے امریکہ میں, امریکی تھا وہ, آ کے کوئی 3 ڈاکوؤں کو قتل کر کے نکال کے لے گئے. وہ انہوں نے کہا تاڑی ایسی تیسی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو جب حضرت محمد کی لاٹھی تھی تب بھینس بھی انہی کی تھی. چلیں دوستو اگلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ بھی وہی بڑی مزے کی حدیث ہے. اس میں بھی حضرت محمد بھائی اپنا مائنڈ جو ہے ہمیشہ بدل لیتے تھے. جب کہیں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ عورت کا, جس عورت کے 3 بیٹے مریں گے اس کو دوزخ کی ڈھال بن جائیں گے. وہ تو کسی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے 3 نہیں ہے, میرے تو 2 ہیں, اگر وہ مر جائے تو پھر کیا؟ ہاں 2 بھی چلے گا. تو اسی طرح یہاں پہ یہ وہی مکے کے اوپر بات ہو رہی ہے. حضرت محمد فرما رہے ہیں کہ مکے میں کوئی جنگ و جدل نہ کرے, اس کا کوئی کانٹا نہ توڑا جائے, نہ اس کا کوئی درخت کاٹا جائے, اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہی اٹھائے جس کی منشا ہو, یعنی جس کی انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں اٹھانی وہاں سے. تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ, مگر اذخر, یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے بھائی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹہنی بھی نہیں کٹے گی, کچھ درخت بھی نہیں کٹے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو اذخر کاٹ دیں. اذخر ایک خاص قسم کی گھاس تھی, ایک جھاڑی تھی, جس کو لوگ اپنی قبروں پہ سجاتے تھے, یا اچھی خوشبو اس میں سے آتی تھی. جس طرح آپ نے ہم پھول توڑ کے اپنی قبروں پہ ڈال لیتے, یا پھول توڑ کے اپنی معشوق کے بالوں میں ڈال دیتے, تو اسی طرح کسی قریشی نے کہا کہ یا رسول اللہ اذخر کی تو اجازت دے دیں, کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں, یا مٹی ملا کر اسے اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں. تو یہ سن کے حضرت محمد نے فرمایا ہاں اذخر ٹھیک ہے, اذخر چلے گا, کوئی بات نہیں. کیسے بیٹھے بٹھائے حکم بدل لیتے تھے. چلیں اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. تو دوستو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد کو آخری دنوں میں ڈپریشن بھی ہو رہا تھا. جیسے یہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد آخری عمر میں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے, اور جب حضرت محمد سلام پھیرتے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی وہ رات ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا. یعنی آج سے جتنے بھی لوگ اس وقت کمرے میں موجود ہیں, جیسے میں آپ کو کہوں کہ جتنے بھی تم لوگ موجود دیکھ رہے ہو مجھے, آج سے ایگزیکٹلی 100 سال بعد تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں کی عمر 80-90 سال ہوتی تھی, یا 50-60 سال ہوتی تھی اس زمانے میں. ویسے یہ بات اب غلط ہو جائے گی, کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی عمر بڑی تیزی سے آگے بڑھ بھی سکتی ہے جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے, لیکن حضرت محمد تک بہرحال. تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی
موت کا. یہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ انہیں آخری عمر میں اس بات کا احساس ہو, آخری عمر میں یہ بات کریں, کیونکہ انہیں پتا چل رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو انہیں ڈپریشن, تو جب انسان کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا, تو ایک تسلی دینے کا, اپنے آپ کو تسلی دینے کا بھی ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہاں میں مر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, تم بھی مرو گے. آپ کو بریو ہارٹ فلم کا یاد ہوگا ڈائلگ, جس میں بریو ہارٹ میں وہ میل گبسن ولیم والیس جب مرنے والا تھا تو اس کو اس کی معشوقہ آ کے کہتی ہے کہ تجھے وہ مار دیں گے, مر جائے گا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہر بندہ مرتا ہے, میں مر جاؤں گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں بھی اپنے آپ کو یہی اکثر تسلی دیتا ہوں, ہر بندہ مرتا ہے, میں اوپر سے کچھ اسٹے آرڈر لے کے آیا ہوں, سب نے مرنا ہے, میں بھی مر جاؤں گا. ایک اور مجھے کال یاد آ رہا ہے کرسٹوفر ہچنس کا. کرسٹوفر ہچنس جب اس کو کینسر ہو گیا تھا, زندگی کے آخری دنوں میں تھا, تو وہ ایک کانفرنس میں تھا, تو ایک انٹرویو کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ کرسٹوفر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ مرنے والے ہیں. تو اس نے بیچارے نے تھوڑا سا نیچے دیکھ کے پھر بعد میں کہا کہ میں مر رہا ہوں, تم بھی مر رہے ہو, تم ساروں نے مرنا. یعنی اس میں ڈپریشن ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے بندہ کہ چلو میں بھی مر جاؤں گا اور لوگ بھی مر جائیں گے. تو یہ حضرت محمد بھی ویسا ہی محسوس کر رہے تھے. چلیں اب ایک ذرا تھوڑی سی ہلکی پھلکی کامیڈی حدیث ہو جائے اچھے خوشگوار ماحول میں. تو اس میں بتایا کہ حضرت محمد ایک دفعہ نماز پڑھانے کے بعد حضرت محمد نے 5 رکعتیں پڑھائیں, پھر 2 پڑھائیں, پھر حضرت محمد سو گئے, یہاں تک کہ میں نے حضرت محمد کے خراٹے کی آواز سنی. پتہ نہیں حضرت محمد کبھی کبھار خراٹے مارتے تھے یا ہمیشہ خراٹے مارتے تھے, اس لیے جو مسلمان خراٹے مارنے والے لوگوں کا شغل لگاتے ہیں نا, مذاق اڑاتے ہیں, وہ نہ کرو, تمہیں گناہ لگے گا, کیونکہ آپ کے حضرت محمد بھی خراٹا مارتے تھے. دوستوں اب اگلی بڑی مزے کی حدیث ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو اکثر دفعہ بتایا, ابو ہریرہ نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں, بہت ساری. تو ایک دفعہ حضرت عمر نے پٹائی بھی اس کی کر دی تھی کہ بھائی تو ہر معاملے میں حدیث لے آتا. تو کسی نے پوچھا ہوگا بھائی تجھے ہر بات یاد ہے کیسے, تو اس نے اس کے اوپر بھی کوئی کہانی گھڑ لی. اس نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت محمد نے مجھے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ, میں نے اپنی چادر پھیلا لی. پھر اس نے حضرت محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور کوئی اس طرح جیسے کوئی چیز اس کے اوپر, اس کے اندر چلو میں کوئی چیز ڈالی, چادر کے اوپر ڈال دیا, اور پھر فرمایا کہ چادر کو اب اپنے گرد لپیٹ لو. تو ابو ہریرہ نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا. پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. یعنی حضرت محمد نے یہ طریقہ کیا, چلو ڈالا, ہوائی چیز کو بیچ میں ڈالی جو نظر نہیں آئی کسی کو, اس کو ڈال دیا چادر پہ. ابو ہریرہ نے چادر لپیٹی اور وہ مائک راس سوٹ سے بن گیا, جس کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے. تو ابو ہریرہ کی زبردست یاداشت کا یہ سلوشن تھا, حضرت محمد نے چلو بھر کے نا کچھ چیز اس کے اوپر پھینک دی تھی, نہ نظر آنے والی. چلیں اسی ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ اگلی حدیث ہے. ابو ہریرہ صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں, ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخر کاٹ دیا جائے, یعنی سانس کی نالی جو ہے وہ کاٹ دی جائے. تو وہ کہہ رہا ہے, ابو ہریرہ کہہ رہا, میں نے ایک برتن کا علم جو ہے نا وہ دے دیا, دوسرا برتن کا ابھی میں نے نہیں دیا, وہ دوں گا تو میری شہرک تم لوگ کاٹ دو. اب بندہ پتہ نہیں اب یہ دوسرے برتن میں کون سی علم والی باتیں تھی, پتہ نہیں اس میں اور امبیرسمنٹ ہونی تھی شاید, اس وجہ سے نہیں شاید اس نے سنا. اب یہ دیکھیں, یہ جہاد والی پھر سے آ گئی ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت محمد سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے, کوئی غیرت کی وجہ سے لوگوں سے جنگ کر لیتا. آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہی اللہ کی راہ میں لڑتا. یعنی اسلام پھیلانے کے لیے تو لڑو, مرو, سر تن سے جدا کرو, غزوہ ہند کرو, غزوہ مصر کرو, غزوہ فارس کرو, چڑھ دوڑو اللہ کے علم کو پھیلانے کے لیے. لیکن آپس میں جو لڑائی مار پٹائی کرتے ہو نا, یہ کوئی اللہ کے نہیں ہے. تو غیرت کے نام پہ جو تم قتل کر دیتے ہو نا, وہ ٹھیک نہیں ہے حضرت محمد کے مطابق. اچھا یہ جو ہے نا ایک آخری حدیث اس میں دیکھتے ہیں. اور دوستو یہ ایک اور سائنسی غلطی کر دی ہے انہوں نے, اور یہ سب سے اہم حدیث ہے, یہ حدیث نمبر 72 ہے. اس میں حضرت محمد سے کسی نے پوچھا, تو یہ پہلے میں لمبی حدیث ہے, اس کو پڑھ لوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے, اور پھر اس کو میں بیان کر دوں گا. یہ ایک خاتون ہے, وہ حضرت محمد کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا, اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ احتلام سے عورت پر بھی غسل جاری ہو جاتا ہے؟ احتلام ہوتا ہے جو آپ کے سیکشل آرگن میں سے نا کوئی لکوڈ نکل جاتا ہے جب رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. حضرت محمد نے فرمایا, ہاں, جب عورت پانی دیکھ لے, یعنی جب لڑکی جب گیلی ہو جاتی ہے نا نیچے سے, جب وہ سیکشولی اراؤز ہوتی ہے تو وہ گیلی بھی ہو جاتی ہے, تو یعنی کپڑا وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو. تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا, ہائے, اور کہا, یا رسول اللہ, کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضرت محمد نے فرمایا, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کی مشابہ ہوتا ہے, یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے. تو دوستو یہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اسی لیے اس پہ پوچھا گیا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ یہ حدیث سائنسی طور پہ بالکل غلط ہے. عورت کا جو لکوڈ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ صرف اس کی سیکشول اراؤزنگ کی وجہ سے, جب اس کو سیکشولی جب وہ ایکٹیو ہو رہی ہوتی ہے, جب اس کو کوئی ہینڈسم سا لڑکا نظر آ جائے یا اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بھی گندے گندے خیالات آ رہے ہوں, جیسے آپ لوگوں کی نونو کھڑی ہو جاتی ہے نا, اس طرح. تو لیکن جس طرح اس لڑکے کی ٹوٹی کھڑی ہو جاتی ہے, اس کا بچے سے کوئی تعلق نہیں, اس کا سیکس سے تعلق ہے, سیکشل اراؤزنگ سے تعلق ہے, یعنی سیکس کی تجسس سے اس کا تعلق ہے, اس کا بچے یا بچے کے پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح جب لڑکی کا پانی نکلتا ہے, اس کا بچے کی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچے کی شکل کا تعلق ہے آپ کے سپرم سے, یعنی مرد کے سپرم منی سے, اور عورت کے انڈے سے, اووم سے, جو اس کے جسم کے اندر ہوتا ہے. یہ جو پانی نکلتا ہے یہ منی نہیں ہے, یہ عورتوں کی منی نہیں ہے, یہ عورتوں کی کا سپرم نہیں ہوتا, یہ صرف سیکشول ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ہوتا. تو یہ حضرت محمد نے غلط بات کر دی یہاں پہ کہ احتلام جب عورت کو ہوتا ہے اور یہ جو بچے کی جو شکل ملتی ہے اپنی ماں سے, تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تو دوستو یہ ثبوت نہیں ہے. لڑکی بچے کی شکل اپنے باپ پہ جاتی ہے یا ماں پہ جاتی ہے تو اس میں باپ کے سپرم کا لینا دینا ہوتا ہے یا عورت کے انڈے کا لینا دینا ہوتا ہے. تو یہ بھی سائنسی طور پہ, جس طرح وہ درخت کھجور کے درخت کے پتے نہیں جھڑتے, جو غلط بات ہے سائنسی اعتبار سے, اسی طرح یہ بھی سائنسی اعتبار سے غلط بات ہے. چلیں بہرحال دوستوں, اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹرین یا پے پال پر ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.